اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب چشتی نظامی، ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پروگرام کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ احبابی ذی وقار، آپ نے تلاوت کلام پاک سماعت کی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات بینات تھیں، ان کا معنی، مفہوم اور مختصر تشریح سماعت کیجئے۔ خالق کائنات نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، پھر ہم نے بچا لیا تم کو اور ڈبو دیا فرعونیوں کو، اور تم کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبود ان کے بعد، اور تم سخت ظالم تھے، پھر بھی درگزر فرمایا ہم نے تم سے اس ظلم عظیم کے بعد، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور جب عطا فرمائی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں تمیز کی قوت، تاکہ تم سیدھی راہ پر چلنے لگو۔ اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم ڈھایا اپنے آپ پر بچھڑے کو خدا بنا کر، پس چاہیے کہ توبہ کرو اپنے خالق کے حضور، سو قتل کرو اپنوں کو جنہوں نے شرک کیا، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک
پھر حق تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور یاد کرو کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر جب تک ہم نہ دیکھ لیں اللہ کو ظاہر، پس اس گستاخی پر آ لیا تم کو بجلی کی کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے جلا اٹھایا تمہیں تمہارے مر جانے کے بعد کہ کہیں تم شکر گزار بنو۔ احباب ذی وقار، بنی اسرائیل کا واقعہ چل رہا ہے۔ خالق کائنات نے اس بنی اسرائیل کے اوپر بہت زیادہ انعامات کو نازل فرمایا۔ ان میں سے ایک انعام یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے دیکھا کہ فرعون تو اور اس کی قوم بنی اسرائیل پر ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ وہ ظلم کیا تھا اس کا تذکرہ پچھلی آیات میں گزرا، جن کا ربط تھوڑا سا سماعت کر لیجئے کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا اور ان کے بیٹوں کو قتل کروا دیتا۔ اس کے بارے میں دو روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت تو یہ کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا، جس کی تعبیر نجومیوں نے یہ بتائی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ اب اس نے بنی اسرائیل کے جو بیٹے تھے ان کو ذبح کروانا شروع کر دیا اور بہت زیادہ قتل و غارت کی۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اس نے جب دیکھا کہ فرعونی جو ہیں ان کی جو قوم یعنی قبطی قوم کی جو نسل ہے یہ زیادہ نہیں بڑھ رہی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کی نسل بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور اسے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ آنے والے وقت میں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ یہ ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے جن کی تعداد زیادہ ہو، اکثریت جن کی ہو، وہ بعض دفعہ غلبہ پا لیتے ہیں، جبکہ ان کے اندر طاقت غیرت بھی موجود ہو اور ان کے اندر کوئی ایسی طاقت بھی ہو کہ جو غلامی کے اندر زندگی گزارنے والی نہ ہو، بلکہ ان کے اندر آزادی حاصل کرنے کا جذبہ بھی ہو۔ تو فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بیٹوں کو ذبح کروانا شروع کر دیا۔ بہت زیادہ اس نے قتل و غارت کی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ ظلم ڈھا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنی قوم کو لے کر تو آپ یہاں سے ہجرت فرما جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ساتھ لیا، جانے لگے، دیکھا کہ پیچھے فرعون بھی آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں مزید تفصیلات آپ کتب تفاسیر کے اندر پڑھ سکتے ہیں، میرا مقصد صرف اشارہ کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب دیکھا کہ پیچھے سے گرد و غبار اڑ رہی ہے، فرعونی تعاقب کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ سامنے تو سمندر یا دریا ہے، اب اس کے اندر تو نہیں جا سکتے، سامنے دیکھیں تب بھی ایک طرح سے ہلاکت ہے، پیچھے کی جانب دیکھیں تب بھی ہلاکت ہے۔ اب قوم نے کہا کہ اب کیا کریں؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ماریے۔ آپ نے جب عصا مارا تو اس کے اندر 12 رستے بن گئے۔ یہ 12 کیوں بنے؟ کہ وہ قوم ایسی تھی کہ اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے گھاٹ سے پانی تک نہیں پیتے تھے، تو اس وجہ سے ان کے رستے 12 بن گئے، چونکہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ وہاں سے گزرا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد تذکرہ فرمایا کہ جب ہم نے وعدہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، یہ 40 راتوں کا وعدہ یہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ آپ اتنے دن تک روزہ رکھیں، اتنی عبادت کریں، اس کے بعد مجھ سے آ کے ہم کلام ہوں اور کتاب لے جائیں۔ وہ کتاب کیا تھی؟ تورات کتاب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن آپ نے روزہ رکھا، وہاں پر جب گئے اور قوم کو حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر کے گئے، ظاہری طور پر، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہی ہر چیز ہوتی ہے، ظاہری طور پر فرمایا کہ قوم کا خیال رکھنا۔ وہاں پر ایک سامری جادوگر تھا کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بہکایا، ایک بچڑا بنایا۔ بچڑا بنانے کے اندر بھی بہت زیادہ تفصیل ہے، مختصر یوں سماعت کریں کہ اس نے تمام جو قوم تھی نا اس سے زیورات کو اکٹھا کیا، وہ زیورات کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعونیوں سے عاریتاً لے کر آئے تھے۔ اس کے اندر بھی کافی بحث ہے۔ بہرحال ان زیورات کو پگھلا کر اس نے جناب ایک بچڑا بنایا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اس بچڑے کے منہ کے اندر سامری نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے سے لگی ہوئی، گھوڑے کے قدموں سے لگی ہوئی خاک رکھی، جس کی وجہ سے اس کے اندر سے آواز پیدا ہوتی تھی۔ ایک روایت یوں ملتی ہے کہ اس نے اس کا ڈیزائن ایسا بنایا تھا کہ اس کے اندر ایسے سوراخ بنائے کہ جب ہوا گزرتی نا تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی۔ اب وہ کہنے لگا اپنی قوم کو کہ دیکھو یہی تمہارا معبود ہے، یہ بولنے والا بچڑا ہے۔ قوم اس کے پیچھے لگ گئی اور اپنے آپ کو گمراہ کر لیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ قوم تو گمراہی کی جانب چلی گئی ہے، شرک کے اندر مبتلا ہو گئی ہے۔ پھر ان کا شرک کا گناہ کیسے معاف ہوا، یہ بھی آپ تفاسیر کے اندر پڑھ سکتے ہیں کہ ان کو کہا گیا ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی گناہ معاف کرنے کے لیے، گناہ معاف کروانے کے لیے طریقہ کیا وضع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو کہ تمہارا گناہ اتنا شدید ہے۔ قربان جاؤں کریم آقا علیہ السلام کی رحمت کے اوپر کہ کریم آقا علیہ السلام کا امتی ہو، بہت زیادہ خطا کار ہو، تب بھی اگر اپنی آنکھ سے ایک ندامت کا آنسو گرا دے، اپنے گناہوں پر تائب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد قوم نے کہا کہ ہم ہرگز، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہراً نہ دیکھ لیں۔ اب ظاہراً دیکھنا یاد رہے کہ ان سر کی آنکھوں سے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا عام بندے کے لیے محال ہے۔ اس کی مثال بلا تمثیل مثال دیتا ہوں صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ آپ ایک بلب کے جو گاڑی کے اندر لگا یا موٹر سائیکل کے اندر چھوٹا سا بلب ہے، اس کو آپ جناب 240 وولٹ جو ہوتے ہیں ان کے اندر آپ لگا دیں تو کیا ہوگا؟ وہ برداشت کر سکے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ ان سر کی آنکھوں سے تو نہیں، بہرحال جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار یقینی طور پہ ہوگا، اور وہ کیسے ہوگا یہ جنت میں جا کے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بنی اسرائیل کے اوپر متعدد جو انعامات ہیں ان کا تذکرہ ہوا۔ بہرحال آپ کتب تفاسیر کی جانب بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اگلا مرحلہ حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پیش کرتے ہیں جناب قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہیں بسیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے۔ مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہیں بسیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے۔ مہکیں گے غنچے اور پھول، گائے گی کوئی بلبل، مہکیں گے غنچے اور پھول، گائے گی کوئی بلبل، حالات کی صدا ہے، اللہ بہت بڑا 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 ہے۔ پتھریلی وادیوں میں وہ دیکھ گر نظر ہے، چھری تلے پسر ہے، ایک خواب کا اثر ہے۔ پتھریلی وادیوں میں وہ دیکھ گر نظر ہے، چھری تلے پسر ہے، ایک خواب کا اثر ہے۔ چھری نہیں چلی کیوں، گردن نہیں کٹی کیوں، چھری نہیں چلی کیوں، گردن نہیں کٹی کیوں، کس کا حکم چلا ہے، اللہ بہت بڑا 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 ہے۔ یہ خون بے کسوں کا جائے گا رائے گانا، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں دیکھے گا یہ زمانہ۔
یہ خون بے کسوں کا جائے گا رائے گانا، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں دیکھے گا یہ زمانہ۔ اٹھے گی کوئی چنگاری آئے گی ان کی باری، اٹھے گی کوئی چنگاری آئے گی ان کی باری۔ قدرت کا فیصلہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے، بے شک بے شک، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نشاور کرتے ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ اکھیں سونے نوائے نی، جے تیرا گزر ہووے، میں مر کے بھی نہیں مردا، جے تیری نظر ہووے، دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا، سبحان اللہ، دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا، میں تیریاں شاناں دا، تیرے نام تو وار دیاں جنی میری عمر ہووے، میں مر کے بھی نہیں مردا، جے تیری نظر ہووے۔ او کیسیاں گھڑیاں سن مہمان سا سونے دے، او کیسیاں گھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، مہمان سا سونے دے، مہمان سا سونے دے، دل پھر بھی کردا تے بادا سفر ہووے، میں مر کے بھی نہیں مردا، جے تیری نظر ہووے۔ کیوں فکر کرے یارا ماساوی اگیر دا، کیوں فکر کرے یارا ماساوی اگیر دا، ماساوی اگیر دا، انہوں ستے خیرانے جدا سائیں مگر ہو
اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جدا سائیں مگر ہووے آکھی سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ ناظرین و سامعین، آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کی۔ بڑا رقت انگیز کلام تھا۔ یہ وہی بندہ جانتا ہے کہ جو مدینہ طیبہ سے ہو کے آتا ہے تو پھر اس کا دل مزید، کہتے ہیں نا کہ جب نہیں ابھی گیا تو دل اس کی جانب مائل ہوتا ہے، اور جب وہاں سے ہو کے واپس آتا ہے تو پھر دل تڑپتا ہے۔ یہ کیفیت ہے ایک۔ آپ بھی کبھی، اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک روزے کی حاضری نصیب فرمائے، با ادب حاضری نصیب فرمائے، حج بیت اللہ کی سعادت ہم سب کو عطا فرمائے۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اگلا مرحلہ سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ احباب کے سوالات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں، بڑے کومنٹ بھی آپ کے آتے رہتے ہیں، اچھے کومنٹ کیا کریں، اس سے نا تربیت کا پتہ چلتا ہے ہمیں۔ یقیناً یہ جب ہم آپ کے کومنٹ پڑھتے ہیں نا کئی لوگوں کے، تو کچھ ایسی لینگویج ہوتی ہے، کچھ ایسی زبان ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ابھی بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے۔ ہم نماز، روزہ، غسل کے مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کی طہارت کے بارے میں یقیناً آگاہی ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی ذہانت کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کے بارے میں بھی بغیر دلیل کے کوئی بات کرنا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہوتی۔ آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب، کون سے آج کے سوالات موصول ہوئے؟ جی مفتی صاحب، آج کا پہلا سوال ایک بہن خانے وال سے پوچھتی ہیں کہ کیا خواتین ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھا سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے جب ایام مخصوصہ ہوتے ہیں، جنہیں حیض کے ایام کہا جاتا ہے، یا پھر نفاس کے ایام، نفاس وہ خون ہوتا ہے کہ جو خواتین کو بچے کی ولادت کے بعد سے لے کر تو جس کی آخری حد 40 دن ہے، ایسا بھی ممکن ہے کہ اس سے پہلے خون منقطع ہو جائے، تو ایسی صورتحال کے اندر وہ خواتین پاک ہیں، نہا کے غسل کر کے تو اپنے روز مرہ کے جو معاملات ہیں ان کو سر انجام دے سکتی ہیں۔ جو ہمارے ہاں یہ کنسپٹ بنا ہوا ہے نا، ایسے ہی ایک ذہنوں کے اندر بات کہ 40 دن تک خواتین کچھ کرتی ہی نہیں، یہ غلط بات ہے۔ آخری حد اس کی 40 دن ہے، اس سے پہلے جب بھی کوئی ایسا انقطاع درمیان میں آ جائے، خون آنا بند ہو جائے، تو ایسی صورتحال کے اندر غسل کر کے اپنے روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان کو سر انجام دیں۔ اس کے اندر اور بھی کافی تفصیل ہے، میرا مقصد صرف اشارہ کرنا تھا۔ اس کے بعد جو حیض کے دوران جو خون آتا ہے اسے بھی ناپاک خون کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوہن حتی یطہرن۔ اس کے آگے بھی آیات ہیں، ان کا آپ مطالعہ کریں گے تو مزید رہنمائی مل جائے گی۔ یہ وہ خون ہے کہ جس کے دوران خواتین کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جو نہیں کر سکتی، جن میں سے ایک معاملہ مقاربت والا معاملہ ہے، وہ کرنا حرام ہے۔ اگر ایسی صورتحال کے اندر مقاربت کی تو گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ اس کے اندر بھی آگے کافی تفصیل ہے۔ آپ نے جو یہ پوچھا کہ خواتین ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھا سکتی، قرآن پڑھ تو نہیں سکتی، قرآن کی مکمل آیت پڑھنا ان کے لیے حرام ہے، کیونکہ جسم ناپاک ہے۔ اس وجہ سے قرآن کی مکمل آیت پڑھنا، فقہا نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ اس کا قرآن کو چھونا، قرآن کی مکمل آیت پڑھنا اس کے لیے حرام ہے۔ قرآن پاک کے اوپر جو ایک کپڑا ہوتا ہے جسے غلاف کہا جاتا ہے، اس سے بھی قرآن کو نہیں پکڑ سکتی۔ ہاں، اگر کوئی صاف کپڑا ان کے پاس موجود ہو اس غلاف کے علاوہ، تو اس سے قرآن کو پکڑنا ان کے لیے جائز ہوگا۔ اب مسئلہ بنتا ہے اس خاتون کے لیے کہ جو قرآن پڑھاتی ہو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس دوران میں قرآن کو سن لے، پڑھے نہ۔ اگر
پڑھ بھی جائے تو ایسی صورت حال کے اندر وہ ہجے کر کے سانس توڑ توڑ کے پڑھے. یہ ایک ہیلا کیا جا سکتا ہے. اس کے بارے میں فتاوی ہندیہ جسے فتاوی عالمگیری کہا جاتا ہے، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 35 کے اوپر جس کا مفہوم ہے کہ معلمہ کو حیض یا نفاس ہوا ہو تو ایک ایک کلمہ سانس توڑ کر پڑھائے اور ہجے کرائے. ہجے کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہجے کرانے کا مقصد یہ ہے بچے پارا پڑھنے والے نورانی قاعدہ، یسرنا القرآن، مدنی قاعدہ، جو بھی آپ کے پاس قاعدہ ہو قرآن سکھانے کے لیے، تو چونکہ اس کے اندر علیحدہ علیحدہ الفاظ ہوتے ہیں تو ان کے پڑھانے میں ہجے کرانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن مکمل آیت قرآن کی پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بھی اس کے اندر بہت ساری جو چیزیں ممنوع ہیں اس خاتون کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ کسی پروگرام میں تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے. آپ کا جو سوال تھا انشاءاللہ العزیز اس کا جواب آپ کو مل گیا ہو. مفتی صاحب، قرآن پاک کو الگ الگ کر کے پڑھنا، ایک ایک کلمہ پڑھنا، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر پڑھ کے سنا دے سورہ اخلاص 1 آیت یا 2 آیتیں، اس سے پتہ چل جائے گا توڑ کے کیسے پڑھ مثلا سکتے؟ توڑ کے پڑھنا ہے نا، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے مثال کے طور پر، تو آپ پڑھیں الحمد، اب سانس توڑ دیا، یہ کلمہ علیحدہ ہو گیا، للہ پھر علیحدہ ہو گیا، رب علیحدہ، العالمین، رب لفظ رب جو ہے اس کو علیحدہ کر لیں، عالمین کو علیحدہ. تو اس طرح آپ پڑھانا اگر مجبوری بن جائے تو ایسی صورتحال کے اندر پڑھانے سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک خاتون اگر حفظ کرواتی ہے تو بچیوں نے منزل سنانی ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر سننے میں اس کے لیے کوئی قباحت نہیں، صرف اس کے لیے پڑھنا، مکمل آیت پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. جو اسلامک ٹیچرز ہوتی ہیں فیمیل، تو وہ اپنے اداروں میں یہی عمل دہرا سکتی ہیں؟ بالکل ایسا ہی کریں. اسلامیات کتاب ہے یا کوئی بھی، صرف قرآن پاک کے حوالے سے ایک ادب کا تقاضا ہے. اس کے علاوہ دیگر جو کتب ہیں، ذکر و اذکار ہیں، بلکہ اچھا ہوا آپ نے اس پر روشنی ڈالی. میں ایک مسئلہ بھی بیان کر دوں خواتین کے لیے جو کہ بڑا اہم اور ضروری ہے، اور اس پر پوری توجہ کیجیے گا. بعض خواتین نا جب یہ ایام آتے ہیں تو بالکل جناب ہر قسم کی ایکٹیویٹی جو عبادات کے حوالے سے ہے اس کو منقطع کر دیتی ہیں. اس کی وجہ سے پھر عبادات کے اوپر نا وہ مواظبت نہیں رہتی. کرنا آپ نے یہ ہے، مثال کے طور پہ یہ ایام ہر کسی پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش کہہ لیں اس کو، یا کوئی بھی بیماری کہہ لیں. تو اب کرنا یہ ہے آپ نے جب نماز کا وقت ہو تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جناب پورے گھر کے اندر اعلان ہو رہا ہے یا پورے گھر کے اندر پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایام آئے ہوئے ہیں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ ظاہری طور پہ وضو کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ظاہری طور پہ آپ اپنے اعضاء کو دھو لیں، جائے نماز بچھا لیں، اور آپ بیٹھ کے جتنی دیر میں نماز پڑھی جاتی ہے آپ ذکر و اذکار کر لیں. اس طرح ایک عادت بنی رہے گی، اور کسی کو اس بات کے بارے میں کوئی واضح طور پہ پتہ بھی نہیں ہوگا. کوئی پتہ لگنے میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن ایک آسن طریقہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کو واضح طور پر بیان کرنا یا کسی کے سامنے اگر وہ باتیں کھل جائیں تو کوئی مناسب بات نہیں ہوتی. اس لیے طریقہ یہ اختیار کریں، ان اوقات کے اندر تسبیحات کے اوپر اپنا معمول بنائیں، جائے نماز پہ بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیح فاطمہ پڑھیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو ذکر و اذکار ہیں، درود پاک آپ پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی مفتی صاحب، ایک سوال ہے فیصل آباد سے حسن مصطفیٰ پوچھتے ہیں، ہم اکثر بچوں کو کپڑے اور پلاسٹک کے جانوروں کی شکل صورت والے کھلونے دلاتے ہیں تاکہ ان کھلونوں سے بچوں کو کھیلنے کے ساتھ ساتھ لرننگ یعنی سیکھنے میں بھی مدد ملے. ایسے میں رہنمائی فرمائیں، کیا ہمیں ایسے کھلونے بچوں کو متعارف کروانے چاہیے یا نہیں؟ یہ بھی بتائیں کہ اکثر گھروں میں چھوٹے سائز سے لے کر قد آدم سائز کے ٹیڈی بیئرز جیسے ٹوائز نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی پسند کرتے ہیں، لیکن رہنمائی فرمائیں کیا ایسے کھلونے گھروں میں رکھنے کی اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا تفصیل طلب آپ کا جو سوال ہے، بڑا اس کے اندر حالات حاضرہ کے حوالے سے یاد رکھیں کہ ہر معاملے کے اندر ہمیں شریعت کو فالو کرنا ہے. شریعت سے اگر کسی چیز کے بارے میں اشارات ملتے ہوں تو اس کے کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر شریعت میں کسی چیز کی ممانعت ہو تو اس سے بچنا لازم ہے. اور یاد رکھیں کہ جو چیز کسی گناہ کا سبب بنے اس سبب کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سبب کو بھی ختم کرنا لازم ہے. اگر تو ضرورت بن جائے ایسی، جیسا کہ آپ نے سوال میں کہا کہ اگر ضرورت بن جائے کوئی بچوں کو سکھانے کے لیے،
تو پھر اس کی اجازت ہے۔ لیکن شوقیہ طور پہ جناب بڑے بڑے اس طرح کے بھالو بنا لینا، ٹیڈی بیئرز جن کو کہتے ہیں، یا اس طرح کے جانداروں کی شکلیں اور حیتیں بنا لینا، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ جہاں پر ضرورت بن جائے وہاں پر تو ہم کہیں گے کہ اس کی اجازت ہے، سیکھنے کے لیے کوئی مدد ملتی ہے، یا جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ 1122 ادارہ ہے یا کوئی بھی ایسا ادارہ کہ جو مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بنائی ہوتی ہیں، اس پر ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح آپ نے مریض کو ٹریٹ کرنا ہے، اس طرح اگر اس کی سانس بند ہو جائے تو اس طرح اس کے سینے کو دبانا ہے، تو اس طرح جب ضرورت بن جائے تب تو جائز ہے۔ لیکن ایسے ہی شوقیہ طور پہ جناب بڑے بڑے جانداروں کی شکلیں بنا لینا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، یہ لغویات کے اندر آئے گا، فضولیات کے اندر، اور پھر اس کی وجہ سے توجہ بھی بٹے گی۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں گھر کے اندر ہوں گی تو اگر جانداروں کی تصویر کے حکم کے حوالے سے ہم دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب دیا جائے گا ان لوگوں کو کہ جو مصورین ہیں، جو شکلیں بناتے تھے۔ یہ شکلیں بنانے کے زمرے میں ہی آئے گا، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا یہ سبب ہے، اس لیے اس سے حتی الامکان بچا جائے، جہاں ضرورت بنے وہاں پر مناسب مقدار میں ان کا استعمال کر لیا جائے۔ ایک حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے کہ حضرت اما عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا، آپ نے گھر کے اندر نا وہ کپڑے کی چھوٹی چھوٹی گڑیا بنا کے رکھی ہوئی تھیں، تو وہ گڑیا وہ بھی کوئی ایسی اس کی حیت اور شکل نہیں ہوتی تھی کہ جناب اس کے اوپر کوئی بال لگے ہوئے ہیں، اس کی پوری کوئی شکل بنی ہوئی ہے۔ ویسے بچوں کو کھلانے کے لیے آپ نے اگر روئی کا کوئی چھوٹا سا پتلا بنا لیا، اور وہ پتلا ایسا نہیں کہ جس کی شکل کوئی واضح ہو رہی ہو، ویسے اس کی جناب کوئی اس طرح کی حیت بنا لی، تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، چونکہ اس کے آثار ملتے ہیں شریعت مطہرہ سے۔ بچوں کو کھلانے کے لیے پرانے زمانے میں خواتین پٹولے دیا کرتی تھیں، چھوٹے چھوٹے کپڑوں کے ٹکڑے، اور انہی کے ساتھ بچے خوش ہو جایا کرتے تھے۔ آج تو عجیب زمانہ آ گیا جناب، بچوں کو بڑے سے بڑا کھلونا بھی دیں تو وہ اس سے خوش نہیں ہوتے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر کسی کھلونے کے اندر میوزک چل رہا ہو تو میوزک ہونے کی وجہ سے وہ چیز جائز نہیں ہوگی، اس سے بچنا لازم ہوگا۔ چابی والے کھلونے ہوتے ہیں، ان کے اندر میوزک ہوتا ہے، اور ایسے ہی بس بچے جناب اسی کو سن کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر بچوں کو ہم نے آج ہی میوزک پہ لگا دیا تو بڑے ہو کے وہ ڈانس ہی کریں گے، اور کیا کرنا ہے انہوں نے۔ اس لیے ذرا اس سے اجتناب کریں، شریعت مطہرہ کے معاملات۔ بچوں کے لیے تو وہ تو مکلف نہیں ہے، اعمال کے میوزک اگر سن لیتے ہیں ان کے لیے کون سا گناہ ہوگا، وہ تو جائز ہونا چاہیے۔ اگر خود سن لیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، اگر ہم انہیں سنائیں گے تو پھر ہم اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ ایک ہے بچے کا خود عمل کرنا، بچہ خود کوئی عمل کر رہا ہے، وہ مکلف نہیں ہے، ہم تو مکلف ہیں نا، ہم نے تو اس کو سکھانے کے لیے جناب، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ مکلف نہیں تو اس کو معاذ اللہ کوئی شراب پلانا شروع کر دے۔ تو اگر بچہ مثال کے طور پہ، اللہ نہ کرے، مثال کے طور پہ بچے نے خود سے شراب پی لی تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے پلا دی تو یہ پلانے والا گناہ گار ہے۔ بچہ مکلف نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو ماحول ایسا دینا ہے۔ بچہ تو ایک عام زبان میں کہتے ہیں کورے کاغذ کی طرح ہے، آپ اس کو جیسا ماحول دیں گے ویسے ہی کرے گا۔ اور بچوں کو جناب آپ سمجھانے کے لیے جتنا مرضی کہہ لیں، ہو سکتا ہے وہ بات پر عمل نہ کریں، لیکن جو آپ کر رہے ہوں گے نا، بچے اس کو بڑا ایکسیپٹ کریں گے۔ اس لیے اپنا ماحول گھر کا ایسا بنائیں کہ بچے آپ کے قرآن پڑھیں، بچے آپ کے حدیث رسول پڑھیں، بچے آپ کے اچھی چیزیں دیکھیں۔ مفتی صاحب، جو ٹوائز وغیرہ بچوں کے لیے لیے جاتے ہیں، بعض مرتبہ لرننگ کی جاتی ہے اس سے، جانور کی شکل دکھا کے کہ یہ فلاں جانور ہے اور اس کا یہ کلر ہے اور اس کا یہ نام ہے، تو اس صورت میں کوئی گنجائش نکلتی ہے گھر میں شکلوں والے ٹوائز رکھ لیے جائیں؟ ہمیں بھی نا بڑے بڑے بہانے آتے ہیں، میرے ذہن میں بھی یہ سوال آ سکتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، تو بھائی اگر آپ نے بچوں کو سکھانا ہے چڑیا گھر لے جائیں، اسی بہانے اس کو اصل جاندار کی حیت اور شکل نظر آ جائے گی۔ تاہم اگر ضرورت بن جائے آپ دکھا سکتے ہیں، ضرورت کی بنا پر بہتر یہی ہے کہ اس کو اصل جانور کی حیت اور شکل دکھائیں، لیکن اگر ضرورت بن گئی تو اس کی اجازت ہوگی۔ مفتی صاحب، اسی طرح یہ ٹوائز گھر میں پڑے ہوتے ہیں، سامنے مصلے کے سامنے ہوں یا آگے پیچھے پڑے ہوں، شکل و صورت بنی ہوتی ہے، تو نماز ہو جائے گی اس صورت؟ نماز ایسی صورت میں کراہت کے ساتھ ہوگی، بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ نماز نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ اگر تو سامنے پڑا ہوا ہے تو کسی بھی جاندار کی تصویر سامنے ہو نماز نہیں ہوتی، دائیں طرف ہو تب بھی نہیں ہوتی، بائیں طرف ہو تو کراہت کے ساتھ ہو جاتی ہے، اگر پیچھے کی جانب ہو تو بھی نماز ہو جائے گی، پاؤں کے اندر ہے بہت چھوٹی تصویر اس سے بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر
ایسی صورتحال بن جائے تو آپ یہ کریں کہ ان کے اوپر اس دوران میں کپڑا ڈال دیں تاکہ آپ ہر قسم کی کراہت سے بچ جائیں۔ یاد رکھیں جو بھی چیز نماز کے اندر توجہ کے بٹنے کا باعث بنے اس کو دور کرنے کا حکم ہے۔ چھوٹی سی تصویر اور ٹوائز پر بالکل مدھم سی، پھر تو جائز ہوگی نا؟ اگر تو وہ دور سے دیکھنے میں اس کی حیت اور شکل وہ واضح نہیں ہوتی تو ایسی صورتحال کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کو بھی بہرحال محو کر لینا چاہیے، اس کے اوپر کپڑا ڈال دینا چاہیے۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال سکھر سے رحیم بخش چانڈیو پوچھتے ہیں کہ ایک رشوت خور حرام مال کھانے والا شخص اپنے پیسوں سے حج و عمرہ کرے تو کیا قبول ہوگا؟ کیونکہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جس کو بلاوا آئے وہی جاتا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ بات ایسے ہی ہے کہ جس کو بلاوا آتا ہے وہی جاتا ہے۔ اب یہ جاتا کیسے ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو اس کے پیدا کرنے کے ساتھ ہی اس کا رزق بھی لکھ دیا۔ اب یہ رزق کو کیسے حاصل کرتا ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو رزق ملنا ہے جناب وہ مقدر میں جو لکھا جا چکا ہے نا وہ کسی نہ کسی بہانے سے ضرور ملے گا۔ اب اگر تو اس کو حرام کر کے لیتے ہیں تو اپنے اوپر ہمارے اپنے اوپر ہے وہ، اس لیے حلال کمائیں، حلال کھائیں، حلال کو ہی استعمال کریں۔ اور یہ کہنا کہ جناب اس سے حج اور عمرہ کرنا، اگر کسی نے ایسے پیسوں سے حج اور عمرہ کیا تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ترمذی شریف کی پہلی حدیث ہے یہ کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بغیر طہارت کے جو ہے وہ نماز قبول نہیں اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں۔ اب صدقہ سے مراد ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے وہ حلال مال ہونا چاہیے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ہمارے پاس کوئی بندہ جناب بڑی اعلیٰ پیکنگ کے اندر کوئی چیز لے کر آئے اور اس کے اندر کوئی ہلکی سی چیز ہو، کوئی مرغی کے پر کسی نے رکھ دیے، ایسے ہی کاٹ کے، مردہ مرغی تھی اس کے پر کاٹ کے رکھ دی، بہت اچھی اوپر پیکنگ کر دی، ہمارے پاس لے کے آئے گا تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے یار تم نے ہمارے ساتھ مزاق کی، صرف مثال سمجھانے کے لیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب آپ نے کوئی بھی چیز پیش کرنی ہے تو حلال مال سے جناب، حرام مال ایسے ہی ہوگا کہ جیسے آپ نے وہ ایک کٹے ہوئے پر عجیب سے مردہ مرغی کے، ان کو آپ نے اچھی پیکنگ میں کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ تو حج و عمرہ کرنا، اگر تو حج لازم تھا پھر جیسا بھی مال تھا اس سے ادا کر لے۔ حرام مال ہے تو اس کے لیے میں ایک آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں، اس کو ہر جگہ پہ آپ نے اپلائی نہیں کرنا، یہ صرف ایک ہیلہ ہے۔ ہیلہ یہ ہے حرام، اگر تو مکمل طور پہ مال حرام تھا پھر تو اس کے لیے جو ہے وہ توبہ استغفار کرنا لازم ہے، اس حرام مال کو جو ہے وہ واپس کرنا لازم ہے، توبہ طائب کرے۔ اگر بالفرض کسی بندے کے پاس ایسا مال تھا کہ جو جائز بھی تھا ناجائز بھی، مثال کے طور پہ ایک اس کی دکان تھی، کوئی حلال چیزیں بیچتا تھا، دوسری اس کی دکان تھی اس پر کوئی مکروہ چیزیں بیچتا تھا، مکروہ چیزیں بیچنے پر جو مال آئے گا وہ بھی مکروہ ہوگا، حلال چیزیں بیچنے پر جو مال آئے گا وہ بھی حلال۔ اب مال مکس ہو گیا، اب یہ کیا کرے؟ حج اور عمرہ پہ جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک ہیلہ کر لے، قرض لے لے کسی سے۔ اب یہ جس سے قرض لے گا تو جس سے اس نے لیا ہے اس کی سردرد ہے اس کے پاس کون سا مال تھا، اس کے پاس جب آیا علت بدلنے سے، یعنی جب اشخاص بدلیں گے تو حکم بدل جائے گا، اس کے پاس مال آیا تو یہ بالکل جائز اور حلال تھا اس کے لیے۔ اب یہ حج اور عمرہ کر لے، اس سے واپس آ کے جو اس کے پاس جائز اور ناجائز مال مکس تھا اس میں سے یہ قرض ادا کر دے، تو اس طرح ایک ہیلہ کیا جاتا۔ لیکن حرام مال کے لیے یہ ہیلہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جس کو یقین ہے کہ میرا مال حرام سے ہے تو اس کو ایسا عمل کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ کسی نے رشوت کے پیسے سے حج کر لیا جی تو اس کا حج ایک بار تو ظاہر فرض ذمے سے اتر جائے گا، ایسا ہوگا بالکل، یا نہیں ہوگا؟ اگر کسی نے رشوت کے پیسوں سے حج کر لیا، حج اس کا ادا ہو گیا لیکن وہ حرام مال کو استعمال کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ گناہ کا اپنا وبال ہے، جو فرض ذمہ سے ساقط کرنا ہے اس کا ایک اپنا ثواب ہے۔ اس کی مثال بلکہ فقہاء اس کی مثال دیتے ہیں کہ اگر بالفرض کسی بندے کے پاس چوری کی چھری تھی، اب چھری اس نے چوری کی ہے، اللہ نہ کرے، تو اس نے جانور کو ذبح کر دیا،
اب یہ مثال بہت جگہوں پر فٹ آتی ہے کہ اس نے چوری کی چھری سے جانور کو ذبح کر دیا، تو چھری کا چوری کرنے والا جو گناہ تھا وہ اپنی جگہ، جانور حلال ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چوری کی چھری تھی تو جانور ہی حرام ہو گیا، جانور ذبح ہو گیا، لیکن اس کا وبال اپنی جگہ ہے۔ حرام طریقے سے مال کمانے کا وبال اپنی جگہ، لیکن فرض اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا۔ جو حج اور عمرہ کے درجات ملنے تھے نا، جو اس کی اصل روح تھی، وہ اس نے جناب فوت کر دیا۔ جب مفتی صاحب کسی نے رشوت کے مال سے جا کے عمرہ کیا، حجر اسود کو چوم لیا، اور ظاہر ہے کہ اس نے جو حرام مال کمایا تھا، جتنے بھی زندگی کے گناہ تھے، حجر اسود کے چومتے ہی وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ یہ بھی ایک ہماری ذہن کے اندر ایک وسوسہ آئے گا۔ یاد رکھیں کہ حجر اسود اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، جنت سے لایا گیا پتھر ہے، وہ گناہ تو چوس لے گا، لیکن یاد رکھیں کہ جو گناہ کبیرہ ہیں، جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، وہ تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ حرام کا مال جن سے جناب لیا ہے، جب تک ان کو واپس نہیں کرے گا تب تک اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ میں اس کا ایک جزیہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں سبق ملتا ہے، ایک بندہ میدان جہاد کے اندر شہید ہو گیا، شہید ہونے کے بعد بھی اگر قرض اس نے دینا تھا تو قرض کا گناہ اسے معاف نہیں ہوگا، قرض کے بارے میں اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ اس لیے اپنے تمام تر معاملات کو شریعت کے سپرد کریں۔ ایک سوال ہے، خیر پور سے جام سجاد پوچھتے ہیں کہ نماز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں برے خیالات آتے ہیں، رہنمائی فرمائیں، نماز کے دوران برے خیالات کو ذہن سے کیسے جھٹک سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی ہی عجیب بات ہے کہ جس بندے کو نماز کے دوران اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں برے خیالات آئیں۔ یہ برے خیالات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اب اس حوالے سے بھی معترض ہوں گے کہ جی شیطان مسجد میں کیسے آئے گا؟ تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ شیطان تو انسان کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس طرح اس کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ اب جو چیز خون کے اندر ہے وہ ہر وقت انسان کے حوالے سے، یعنی اس کو وسوسے میں ڈالنے کے لیے وہ شیطان تیار رہے گا۔ جب کوئی بندہ نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر ایسے خیالات کا آنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ایک اور بات سن کے آپ بڑے ہو سکتا ہے آپ پریشان ہوں، میرے لیے بھی یہ بات بڑی ایک طرح سے بڑی عجیب سی بات تھی کہ یہ وسوسوں کا آنا یہ ایمان کی علامت ہے کہ کسی بندے کو اگر وسوسے آتے ہیں تو اس سے ایمان پر دلیل ہے کہ وسوسے اسی کو آئیں گے نا، چور چوری وہیں کرے گا جہاں پر اسے مال نظر آئے گا، تو شیطان بھی حملہ اسی ذہن کے اوپر کرتا ہے کہ جہاں پر اسے ایمان کی دولت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو ایمان کے ہونے کی یہ دلیل ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر نماز کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آپ توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگیں اپنے کوتاہیوں پر، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ یاد رکھیں شیطان کا خالق بھی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ تو آپ نے اگر کسی جانور سے بچنا ہو جو کہ بہت کاٹنے والا ہو تو اس سے بچنے کی تدبیر آپ جتنی بھی کریں وہ ساری کی ساری تدبیریں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے لغو چلی جائیں، لیکن جب اس کے مالک سے کہیں گے نا کہ اس کو دور کر، تو اس کے مالک کے دور کرنے سے ہی وہ دور ہوگا۔ تو شیطان کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، مولا کریم تو نے ہی اسے بطور آزمائش ہمارے اوپر نازل فرمایا ہے ہمارے اوپر، تو اس سے ہمیں نجات عطا فرما۔ تو ایسی صورتحال کے اندر امید کرتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ جب کوئی بھی وسوسہ آئے تو اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا کریں، اس سے وسوسے دور ہو جاتے ہیں۔ مفتی صاحب، نماز سے پہلے جو قرآن پاک کی آیت ہے اصبروا وصابروا ورابطوا، تو ایک بندہ سوال کر رہا تھا کہ رابطو نماز سے پہلے تھوڑی دیر اگر ذکر کر لیا جائے تو اس سے برے خیالات بعض مرتبہ ختم ہو جاتے ہیں، بعض مرتبہ نہیں بھی ہوتے، تو رابطے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس آیت کو آپ پڑھیں جناب نماز شروع کرنے سے پہلے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اس آیت کو پڑھیں۔ حنیفا وما انا من المسلمین بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں، بہرحال اپنے اپنے مسالک کے حوالے سے آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھیں، اور ایک اور طریقہ بتا دیتا ہوں، آپ جب نماز کو شروع کریں تو نماز کے ترجمے پر غور کریں۔ جب نماز کے ترجمے پر غور ہوگا تو پھر یقینی طور پہ کوئی برا خیال نہیں آئے گا۔ ہمیں خیالات تبھی آتے ہیں کہ جب ہم اپنے ذہن کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اور جب مال کھلا ہو تو پھر اس کے اوپر جناب حملے ہی ہوں گے۔ آپ اپنی گاڑی یا کوئی سونا چاندی باہر بالکل ایسے ہی کھلا چھوڑ دیں تو اس کے اوپر حملہ تو ہوگا۔
اپنے ذہن کو کھلا نہ چھوڑیں، اپنے ذہن کی توجہ جو ہے نماز کے ترجمے پر رکھیں۔ پھر ایک اور طریقہ جو ہے وہ اللہ والے بیان کرتے ہیں کہ جب نماز پڑھیں تو یہ سوچ کر، بلکہ یہ بھی حدیث کا ایک نچوڑ ہی ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو یہ تصور کریں، تصور تو اس ذات کا نہیں آ سکتا لیکن پھر بھی تصور کریں، نہیں آتا پھر بھی کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ رہا ہوں۔ اب نہیں دیکھ سکتے، اگر ایسا تصور نہیں کر سکتے تقویٰ کے اس مقام پہ، یقیناً ہم تقویٰ کے اس مقام پہ نہیں ہیں، تو کم از کم یہ تصور ضرور کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اور پھر اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھیں۔ اپنے پیچھے موت کے فرشتے کا تصور کریں، اپنے دائیں طرف جنت، بائیں طرف جہنم کو تصور کریں اور سمجھیں کہ میں پل صراط پہ ہوں۔ جب یہ ساری صورتحال سامنے ہوگی نا تو مجال ہے شیطان کی کہ شیطان وسوسہ ڈالے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کا ایک فرمان بڑا پیارا جس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں علیہ رحمہ کہ اپنے آپ کو نیکی میں ڈال لے، اپنے آپ کو نیکی کرنے میں مبتلا کر لے قبل اس کے کہ شیطان تجھے گناہوں میں ڈال دے۔ تو جب انسان مصروف ہوتا ہے تو پھر شیطان اس کے اوپر حملہ نہیں کرتا، جب اپنے آپ کو کھلا چھوڑے گا تو پھر شیطان کے حملے ہوں گے۔ ایک سوال ہے، ایک بہن جھنگ سے پوچھتی ہیں کہ نظر بد سے بچنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد یہ بھی لگ جاتی ہے بری نظر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو نظر بد لگانے میں بڑے مشہور تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ سارے معاملات کی، اپنی ناپاک سازشیں کیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بری نظروں سے محفوظ رکھا۔ جب بری نظر ہے تو کوئی اچھی نظر ان کے اوپر لگا لیں۔ اچھی نظر سے مراد یہ ہے کسی اللہ والے کے پاس لے جائیں، کسی ایسی جگہ پر کہ جو اس کے اوپر دم کر دیں۔ وہ دم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیات اول آخر دروشی پڑھ لیں، اور وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اس آیت کو پڑھ لیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں بچوں پر دم کریں، اس سے نظر بد کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اس کو پڑھ لیں اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاص دم فرمایا کرتے تھے، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اللہ حاضر قیاس اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو ان کو مد نظر رکھیں، انشاءاللہ العزیز نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ اور گھر سے جب نکلیں نا، گھر سے نکلیں تو اس وقت یہ آپ کلمات پڑھ لیا کریں کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، ان کو پڑھ لیں تب بھی آپ نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ صاحب سنا ہے کہ جس کو نظر بد لگ جائے تو جس شخص کی نظر لگی ہے اس کے ہاتھ پاؤں کا دھون اس بندے پر چھڑکا جائے مریض پر تو فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے، کیا یہ احادیث سے ثابت ہے اس طرح کا؟ ایسا ہی ہے، اس کے بارے میں بھی روایات ملتی ہیں، آپ ایسا عمل بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل اس لیے نہیں بتایا کہ کچھ لوگ وساوس کا شکار ہو جائیں گے اور کہیں گے جی ایک نئی سی بات انہوں نے شامل کر دی۔ بہرحال اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے۔ بعض دفعہ کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو اس کو کر لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا، تو اس کو کرنے میں عافیت ہے تو اس کو کر سکتے ہیں بہرحال۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال کوئٹہ سے جمال رئیسانی پوچھتے ہیں کہ دوائی کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے تو پھر کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع و ابتر، او کما قال، کہ ہر وہ جائز کام جس کو اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کیے بنا شروع کیا جائے وہ نامکمل ہے، دم کٹا ہے۔ اس لیے دوائی کھانا اگر تو آپ جائز امر سمجھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ اس حوالے سے کہتے ہیں جی اس سے برکت اس میں آ جائے گی۔ بھائی اس سے برکت، ہم اس سے جب بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک نیت ہوتی ہے، وہ کیا کہ جب ہم کھانا شروع کرنے لگے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے، یعنی ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے میں کھانے کی ابتدا کر رہا ہوں۔
اور جب دوائی آپ استعمال کریں تو نیت یہ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نام کے صدقے سے مجھے شفا عطا فرما دے۔ ورنہ اگر آپ اللہ یشفی کا من کل دائن یا اللہ یشفی من کل دائن اس طرح کے الفاظ پڑھ لیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال بسم اللہ پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال سنگاپور سے عقیل احمد پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ شارٹس یا نکرے پہنتے ہیں لیکن نماز کے وقت تہبند یا چادر باندھ لیتے ہیں، اس بارے میں حکم شرع کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی بات ہے جی، اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تہبند باندھ لیں تو یقیناً ثواب بھی پائیں گے۔ بہرحال جہاں تک تعلق نماز کا ہے، بامر مجبوری اگر آپ کے پاس کوئی اور کپڑا موجود نہیں ہے تو مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ چیزیں اگر چھپی ہوں تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کر ایسا کرنا اور تھوڑا لباس پہن کر جناب نماز ادا کرنا یہ شریعت کی تعلیمات کے منافی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کیا اولاد آدم ہر نماز پڑھنے کے وقت زینت کو اختیار کرو۔ یہ زینت کا اختیار کرنا بہت ساری چیزوں کو مستلزم ہے۔ مثلا جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اچھا لباس پہنے، خوبصورت بن کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ بہرحال اپنی اپنی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو عاجزی میں لانے کے لیے کوئی مناسب لباس پہنتا ہے، کوئی اچھا اعلیٰ لباس پہنتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب ہم اعلیٰ لباس پہن کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے نا تو ہمارا اعلیٰ لباس بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہے، اس لیے اچھے بن کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور کوشش کیا کریں۔ یہ جو یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد ہے، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ زینت کو اختیار کرنا اس کے اندر سر کو ڈھانپنا بھی ہے کہ آپ سر ڈھانپ کے نماز پڑھیں۔ بعض لوگ ایسے ہی جناب ننگے سر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت نہیں، اپنا اپنا آپ کا مسلک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سر کو ڈھانپ لیا کریں، اس کے اندر عاجزی انکساری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت سے یہی سبق ملتا ہے۔ تاہم کسی جگہ پر ایسا ماحول بنا ہو کہ جہاں پر سارے کے سارے لوگ جناب شارٹس پہنتے ہیں، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، ایسے نماز پڑھتے ہیں تو پھر نماز ہو جائے گی، لیکن ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں کا عرفی لباس کچھ اور ہے۔ مثلا ہمارے پاکستان کے اندر خاص طور پہ گاؤں دیہات کے اندر جب کوئی بندہ پینٹ شرٹ پہن کے نماز پڑھنے کے لیے چلا جائے گا تو سارے کے سارے لوگوں کی توجہ اس کی جانب ہوگی۔ عرف ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہمیشہ مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر عرف ایسا بنا ہوا ہے تو وہاں پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کسی جگہ پر عرفی لباس ایسا نہیں ہے تو وہاں پر اگر کوئی بندہ ایسی پینٹ شرٹ پہن کے جائے گا کہ جس سے جسم کے اعضاء نمایاں ہوں گے تو دوسروں کی نماز کے اندر خلل کا باعث بنے گا۔ ایسی صورتحال کے اندر جو متقدمین فقہا ہیں انہوں نے تو لکھا کہ اس کی نماز بھی نہیں ہوگی اور اس کے پیچھے جو بندہ کھڑا ہوگا اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی توجہ اس کے تمام اعضاء کی جانب جائے گی۔ اگر پینٹ شرٹ پہننا مقصود ہو تو کوئی ایسی پینٹ شرٹ کا انتخاب کریں کہ جو کم از کم جسم کے اعضاء کو چھپائے رکھے، ان کو واضح نہ کریں۔ صاحب ہاف بازو شرٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں، اس سے نماز ہو جاتی؟ نماز ہو جائے گی اگر تو شرٹ کی حیت ہی ایسی ہے، شکل و صورت ہی ایسی بنی ہوئی ہے کہ بازو اس کے کٹے ہوئے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر بازو مکمل تھے، آپ نے ان کو جناب فولڈ کر لیا تو یہ کف ثوب میں آئے گا، یہ نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ صاحب نماز کا تو آپ نے بتا دیا، بعض لوگ نماز کے علاوہ بھی شارٹس پہن لیتے ہیں، تو وہ جائز ہوتا ہے کیا، جس میں گھٹنے وغیرہ نظر آئے؟ گھٹنوں کا ظاہر کرنا یہ حرام ہے جی۔ کچھ لوگ بڑے جناب فخر کے ساتھ صبح یا جو عصر کے بعد کا وقت ہے واک کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور اپنے گھٹنوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ مرد کے لیے جتنا سطر شریعت نے مقرر کیا اس کا چھپانا فرض ہے، خاتون کے لیے بھی فرض ہے۔ اب اس فرض کو اگر کوئی ادا نہیں کرتا تو یہ حرام کا مرتکب ہے۔ گھٹنے چھپانا لازم ہے، اگر کسی نے گھٹنوں کو ظاہر کیا تو اپنا سطر ظاہر کرنے کے زمرے میں آئے گا، حرام کا مرتکب ہوگا، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ شارٹس اگر پہننی ہیں تو اتنی پہنے کم از کم کہ جو گھٹنوں سے لے کر ناف کو کم از کم اچھے طریقے سے چھپا دے،
اس کے بعد پھر زینت کو اختیار کریں تو فابہا، نہیں تو کم از کم جو سطر کا ضروری حصہ ہے اس کو ضرور چھپائیں۔ خواتین کے لیے بھی یہی سطر ہے؟ نہیں، خواتین کے لیے جناب پورے کا پورا جسم ان کا سطر ہے۔ جو آپ نے یہ بات کہی، میں ایک ویڈیو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ پچھلے دنوں خانہ کعبہ میں کوئی پتہ نہیں کس ملک سے کوئی خاتون آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے جناب مردوں والا احرام باندھا ہوا تھا اور وہ ایک طرف سے کندھا ظاہر ہو رہا تھا۔ شاید کوئی ہو سکتا ہے کہ لا علمی کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا، یا پھر ایسا ممکن ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا، مسلمان ہوئی ہوں گی اور ابھی شریعت کے پورے احکام نہیں سیکھے ہوں گے۔ تاہم جو بندہ کلمہ پڑھائے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شریعت کے احکام بھی جو خاص طور پہ پاکی ناپاکی اور سطر کے حوالے سے ہیں یہ بتا دینے چاہیے۔ خاتون کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے۔ بعض فقہا نے حالات و واقعات کے پیش نظر خاتون کا چہرہ بھی سطر میں شمار کیا، بلکہ ہاتھوں اور پاؤں کو بھی اب سطر میں شمار کیا ہے۔ اس کے اندر کافی تفصیل ہے، انشاءاللہ کبھی کسی پروگرام میں اس پر سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو رہنمائی ملی ہوگی۔ آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے، کسی بھی دینی، شرعی اور اخلاقی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ واٹس ایپ پر اپنے سوالات لکھ کر بھیجیں یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیجیں۔ کالز ہم ریسیو نہیں کر سکتے۔ آپ کے سوالات کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور ان کا مکمل شرعی حل بتائیں گے۔ آپ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔